میں آپ کو بہقی شریف کی روایت سناتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج ہوا نا، آقا دو جہاں سرکار دو عالم نے اگلے دن کو 27 رجب کی رات کو معراج ہو رہا ہے، 27 رجب کو آپ نے مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی اور مسجد اقصیٰ سے پھر میں آسمانوں کی طرف گیا۔ اب وہاں لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ابو جہل نے کہا او جی سنو، اب یہ کسر رہتی تھی، محمد کہتا ہے کہ میں نے رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی، پھر وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت ہے جانے کی اور 1 مہینہ لگ جاتا ہے واپس آنے میں، 2 مہینے کا سفر ہے اور یہ راتوں رات ہو کے واپس آ گئے۔ اس روایت کو سنیں اور پھر اس میں جو حالات و واقعات بنے، کم از کم اس چیز کو ذرا غور کریں۔ ابو جہل کا شور مچانا، مشرکین کا حضور کا مذاق اڑانا، اور ایک اور روایت ہے وہ ابن کثیر کی روایت ہے، تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم نے ارادہ کیا نا کہ میں رات والا یہ جو سفر ہے، معراج کا جو واقعہ ہے، صبح لوگوں کو بیان کر دوں، تو حضرت ام ہانی جس کے گھر حضور نبی اکرم تشریف فرماتے ہیں، جو رشتے میں حضور کی خالہ لگتی تھی، انہوں نے روکا کہ آپ یہ بات لوگوں کو نہ بتائیں، وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ تو حضور نبی اکرم کا حضرت ام ہانی نے ہاتھ پکڑا کہ آپ رک جائیں، یہ بات نہ بنائیں، نہ بتائیں لوگوں کو، انہوں نے یقین نہیں کرنا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نے حضرت ام ہانی کا ہاتھ چھڑوایا اور آپ نے کہا یہ بات میں بتا کے رہوں گا۔ حضور نبی اکرم نے یہ بات بتائی۔ حضرت ام ہانی کا روکنا اور اس بات پر حیران ہونا اور ان کا یہ کہنا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ حضور خواب سنانے نہیں جا رہے تھے۔ اگر حضور خواب سناتے تو حضرت ام ہانی پریشان نہ ہوتی، وہ کہتی خواب کی حالت میں ہو سکتا ہے، آپ جا کے بتا دیں لوگوں کو۔ حضرت ام ہانی کا روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور خواب نہیں سنا رہے۔ پھر آگے آ کے حضور کا لوگوں کو وہ سارا واقعہ سنانا اور پھر مشرکین کا مذاق اڑانا اور ابو جہل کا یہ کہنا کہ 1 مہینے کی مسافت جانے کی ہے اور 1 مہینے کی مسافت واپس آنے کی ہے، اور یہ روایت بہقی کی ہے، اور یہ روایت نقل کرنے والے امام ابن کثیر ہیں تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت۔ یہ مفسرین کرام اس روایت کو بتا رہے ہیں، گویا ان کا بھی یہ اعتماد ہے کہ حضور خواب نہیں سنا رہے، حضور حقیقت بتا رہے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ مشرکین نے مذاق اڑایا، نئے نئے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کہا لو جی اب یہی کسر رہتی تھی، یہ کام ہو گیا۔ ابو جہل نے بھی مذاق اڑایا۔ یہ لوگوں کا مذاق اڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم خواب نہیں سنا رہے تھے، حقیقت بیان کر رہے تھے۔ پھر اس سے آگے معاملہ ہوا، مشرکین نے کہا جاؤ ابو بکر کو بلا کے آؤ۔ ابو بکر اس کا بڑا معتقد ہے، اس سے محبت کرنے والا ہے، اس پر یقین رکھنے والا ہے، جاؤ اس کو بلا کے آؤ۔ اب اس کا یقین ٹوٹے گا جب وہ یہ واقعہ سنے گا کہ اب یہ بات کر رہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے پھر آسمانوں پر پھر واپس راتوں رات واپس آ گیا، اس کا یقین ختم ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اب اس کو ہماری بات پہ یقین آ جائے گا۔ اب یہ روایات ایک نہیں ہے، بہت سے محدثین نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ یہ روایات بتا رہی ہیں کہ سب کو اس بات پر یقین تھا کہ حضور خواب نہیں سنا رہے، حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ اب لوگ پہنچ گئے مشرکین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، آئیں جی آپ کا بڑا یقین ہے محمد پر، آپ بڑا ایمان رکھتے ہیں، ان کی ہر بات کو سچا مانتے ہیں،
اب انہوں نے یہ قصہ سنا دیا ہے کہ میں رات مسجد اقصیٰ گیا تھا اور وہاں امامت ہوئی، اس طرح پھر میں واپس آ گیا، تو یہ تو 1 مہینہ جانے کی اور 1 مہینہ واپس آنے کی مسافت، 2 مہینے لگتے ہیں اس سفر پہ، یہ رات میں ہو کے واپس کیسے آ گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر اس نے کہا ہے تو یہ تو عام سی بات ہے، ہم نے تو آسمانوں کی خبروں پر یقین کر رکھا ہے، جس شخص کے کہنے پر ہم نے اللہ کو مان لیا ہے، یہ بات کون سی متعجب ہے؟ یہ کون سی ایسی عجیب و غریب بات ہے جو اس پر ایمان نہ لائیں؟ اگر محمد نے کہا ہے تو میں دل سے یقین رکھتا ہوں کہ میرے نبی نے سچ کہا ہے۔ آپ کو پھر یہ لقب ملا صدیق، انت صدیق، تو سچا ہے، تو واقعی صدیق ہے، کہ ایسے لمحات میں بھی جب ایک انسانی عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ 2 مہینوں کی مسافت آنے جانے کی اور بندہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے ہو کے واپس آ جائے، عقل اس بات کو تسلیم نہ کرے، صدیق نے عقل کو ایک طرف رکھا اور دل کو مانا اور حضور پر فوراً یقین انہوں نے وہ لے آئے اور ایمان لے آئے اور کہا کہ میرے اگر نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، یہ سارے حالات بتا رہے ہیں کہ حضور کا یہ معراج خواب کی حالت میں نہیں ہوا، معراج منامی نہیں ہے، معراج جسمانی ہے۔ باتیں شروع ہو گئی، گفتگو آگے چلی، اچھا جی واقعی آپ نے راتوں رات مسجد اقصیٰ پہنچ کے وہاں نماز پڑھ کے پھر واپس آ گئے ہیں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں تو بتائیں وہ کیسی ہے، نشانیاں اور علامات تو بتائیں۔ ایک اور مشرک کھڑا ہوا، اس نے کہا اچھا جاتے ہوئے راستے میں قافلے تو ملے ہوں گے نا، ان قافلوں کے بارے میں تو بتائیں۔ حضور نبی اکرم نے کہا ہاں ہاں راستے میں مجھے 3 قافلے ملے تھے۔ پھر حضور نبی اکرم نے ان قافلوں کی نشانیاں بتائیں، آپ نے یہ بتایا فلاں اونٹ جو ہے اس پر 2 دھاری دار بوریاں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے یہ بتایا ایک اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اور آپ نے یہ علامت بتائی کہ ایک اونٹ پر پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھا تھا اور میرا دل کر رہا تھا پانی پینے کو، میں نے وہ پیالہ اٹھایا اور پانی بھی پیا۔ اور نہ صرف یہ بتایا، حضور نے یہ بتایا ایک قافلہ صبح طلوع کے وقت آئے گا، دوسرا قافلہ جو ہے دوپہر کو آئے گا، اور تیسرا قافلہ سورج غروب ہونے سے پہلے آئے گا۔ سارے لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ اچھا حضور نے وہ نشانیاں ساری بتائی نا، وہ نشانیاں تو پکی ہوں گی، انہوں نے کہا یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، واقعی ہی ایسے 3 قافلے گئے ہیں، وہ راستے میں تھے، تو جو اس بات کو جانتے تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات تو سچی ہے۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا ممکن ہے کہ قافلوں کے بارے میں ان کو معلومات ہو، مسجد اقصیٰ تو یہ کبھی نہیں گیا، اس کے تو دن رات یہیں مکے میں گزرے ہیں، اور ہمارا یہ پورا یقین ہے کہ اس نے کبھی مسجد اقصیٰ دیکھی نہیں ہے، تو میں نے مسجد اقصیٰ کو اچھے طریقے سے دیکھا ہوا ہے، مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھ لیتے ہیں۔ اب حضور نبی اکرم سے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھی جا رہی ہیں، دروازے کتنے ہیں، چھت کیسی ہے، اوپر کیسی چھت بنی ہوئی ہے، اس پر رنگ کیسا ہے۔ حضور نبی اکرم کی اس وقت جب مسجد اقصیٰ گئے آپ کی توجہ نہ تھی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عدم و توجہ کی وجہ سے حضور نے کوئی دروازے تو نہیں گنے تھے، حضور ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے، حضرت عقیل بن ابی طالب کے گھر کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کو اٹھایا اور سامنے رکھ دیا۔ اب وہ پوچھتے ہیں دروازے کتنی ہیں، حضور فرماتے ہیں گن کے دروازے اتنی ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں رنگ کیسا ہے، حضور کہتے ہیں رنگ ایسا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں چھت کیسی ہے، حضور بتاتے ہیں چھت ایسی ہے۔ اب وہ شخص جو نشانیاں پوچھ رہا ہے، جس نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوا تھا اور جس کو یہ بھی پتا تھا حضور نے کبھی مسجد اقصیٰ کو دیکھا نہیں ہے، اس نے کہا یہ نشانیاں تو ساری سچی بتا رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے پھر آگے، کیونکہ حضور نے فرمایا بدھ والے دن وہ 3 قافلے آئیں گے، سارے جوڑ کے بیٹھ گئے، بدھ کا انتظار تھا۔ صبح کا جو قافلہ بتایا، جو علامات بتائیں، صبح والے دن وہ قافلہ آ گیا۔ دوپہر کی جو علامات بتائی تھی، جس قافلے کے بارے میں بتایا دوپہر کو، وہ آ گیا۔ اور ادھر سارے مقام تنعیم پر بیٹھ گئے کہ حضور نے فرمایا تیسرا قافلہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آئے گا، جڑ کے بیٹھ گئے۔
ایک شخص کہتا ہے سورج غروب ہونے والا ہے، سامنے سے دوسرا شخص کہتا ہے وہ سامنے مجھے وہ قافلہ نظر آ گیا، وہ بھی سامنے آ گیا۔ اب قافلے سارے آ گئے، تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، کیا کسی کا اونٹ گم ہوا تھا؟ ایک نے کہا ہاں راستے میں ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا، یہ بھی نشانی پکی۔ کیا کسی کے اونٹ کی ٹانگ ٹوٹی تھی؟ ایک شخص نے کہا ہاں وہ میرا اونٹ ڈر کے بھاگا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی، یہ نشانی بھی پکی۔ پھر پوچھا گیا کیا کسی کے اونٹ پر پانی کا بھرا ہوا پیالہ تھا اور وہ پانی غائب ہو گیا ہو؟ ایک شخص نے کہا ہاں ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھا تھا، نہ پانی نیچے گرا نہ کسی نے پیا، لیکن جب میں نے آ کے اس پیالے کو دیکھا تو پانی اس میں نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ ساری نشانیاں پکی ہیں۔ اب جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ سارے واقعات، یہ حالات، یہ حضور سے پوچھ گچھ، یہ سوالات، حضور کا جواب دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور خواب نہیں سنا رہے، حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ اگر بات ہوتی نا خواب کی تو پھر اتنی سوالات نہ ہوتے اور جوابات نہ ملتے، قافلوں کی کہانیاں نہ سنائی جاتی، نشانیاں نہ پوچھی جاتی، بیت المقدس کے بارے میں نہ پوچھا جاتا کیسی مسجد ہے، کتنی دروازے ہیں، کیسی چھت ہے، کیسا رنگ ہے، یہ باتیں نہ پوچھی جاتی۔ لوگ کہتے ہیں اچھا خواب کی بات ہے تو خواب میں بندہ پتنی کہاں سے ہو کے آ جاتا ہے، خواب میں کیا کچھ دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے خواب کی بات ہے، ٹھیک ہے، اس پر اتنی واویلا اور شور نہ مچایا جاتا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو نہ بلایا جاتا، لوگ مذاق نہ بناتے۔ یہ سارے حالات بتا رہے ہیں کہ حضور نے معراج جسمانی کا قصہ سنایا ہے، خواب کی حالت نہیں بتائی۔ آخری روایت اور بات کو ختم کرتا ہوں، حافظ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں حضرت محمد بن کعب کرزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا، حضور نے دعوت نامے بھیجے نا، دعوت نامے، اسلام کے دعوت نامے، ایک دفعہ آپ نے دعوت نامہ بھیجا کیسر روم کی طرف جس کا نام ہرقل تھا۔ تو کیسر روم بڑا سمجھدار بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ شام میں اگر کوئی عرب تاجر آئے ہوئے ہیں نا ان کو میرے پاس بلاؤ، میں پوچھتا ہوں یہ محمد کون ہے، کس دین کی دعوت دینے والا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، تو یہ پتہ تو کریں۔ تو اس وقت عربوں میں سے جو تاجر وہاں گئے ہوئے تھے وہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن انہوں نے وہ تو فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا تھا نا، اس وقت انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا تھا۔ ابو سفیان سے پوچھا گیا، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب حضور کے متعلق مجھ سے پوچھا گیا تو میں چاہتا تھا کہ کسی طرح حضور نبی اکرم کو میں رسوا کروں معاذ اللہ، لیکن کیونکہ میں سردار تھا کوئی غلط بیانی تو کر نہیں سکتا تھا، کوئی جھوٹا الزام تو لگا نہیں سکتا تھا، کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ کون سا عیب بیان کروں۔ اچانک میرے ذہن میں معراج والی بات آ گئی، میں نے کہا اچھا اس شخص کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اس کی تو حالت یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور پھر وہاں سے واپس مسجد حرام آ گیا ایک ہی رات میں۔ کیا بھلا یہ ممکن ہے کہ 2 مہینوں کی مسافت ہے، 1 مہینہ جانے کی 1 مہینہ آنے کی، کوئی راتوں رات یہ سفر طے کر سکتا ہے؟ وہ ہرقل کیسر روم جو تھا اس نے کہا بات تو بڑی حیران کن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ساتھ ہی مسجد اقصی کا سب سے بڑا جو پادری تھا، ان کا جو رہبر تھا، بڑا امام تھا نا، اس نے کہا ہاں ہاں جو یہ بات بتا رہا ہے میں اس رات کو جانتا ہوں۔ اب اس واقعے کو کون بیان کرنے والے ہیں؟ امام نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ہاں میں جانتا ہوں اس رات کو۔ تو بادشاہ نے کہا تو کیسے جانتا ہے؟ تو اس نے کہا میری یہ عادت ہے کہ میں رات کو سب سے آخر میں جاتا ہوں اور مسجد اقصی کے دروازے وغیرہ ہر چیز دیکھ کے بند کر کے جاتا ہوں۔ تو وہ رات اس لیے مجھے نہیں بھولی کہ میں نے جب دروازے بند کرنا چاہے تو ایک بڑا دروازہ جو تھا میں نے پورا زور لگایا، مجھ سے تو دروازہ ہلا ہی نہ، وہ بند ہی نہ ہوا۔ تو میں نے پھر جو ہے
وہ جو بڑھائی ہیں درخان ہیں ان کو بلایا بھی آؤ دیکھو ذرا اس کو کیا ہو گیا چوکاٹ کو کہ یہ بند ہی نہیں ہو رہے اس کے پلے کیا ہو گیا. انہوں نے بڑا زور لگایا, سب لوگوں نے زور لگا کے نا تھک گئے, دروازہ بند نہ ہوا. تو وہ جو بڑھائی تھے انہوں نے کہا لگتا ہے ایسے ہے کہ دیوار کا وزن چوکاٹ پہ آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ پلے بند نہیں ہو رہے, اب کل ہی اس کو دیکھیں گے, رات ہو گئی ہے, اسی حالت میں اس کو چھوڑ کے آپ جائیں. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ جو خاص الخاص تھا, اس کا متولی رکھوالی کرنے والا بڑا پادری تھا اور بادشاہ کا منظور نظر تھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت میں اس رات کو جانتا ہوں ایسے واقعہ ہوا. پھر میں صبح جب آیا میں کیا دیکھتا ہوں, وہ پتھر جس کی علامات بتائی گئی تھیں تورات و انجیل میں, اس کو سوراخ ہے, ایسے لگتا ہے سوراخ کر کے اس کے ساتھ سواری کو باندھا گیا ہے اور سواری کے نشان بھی اس جگہ پر موجود ہیں. یہ بات قابل غور ہے, سواری کے نشان بھی اس جگہ موجود ہیں, کیونکہ میں نے تو پڑھا تھا تورات و انجیل میں کہ اللہ کا آخری نبی جہاں آئے گا اور امامت کروائے گا. مجھے یاد آ گیا کہ واقعی ہی یہ رات ایسی ہے کہ جس رات میں اللہ کا وہ آخری نبی آیا ہوگا, اور پتھر پر سوراخ اور سواری کے نشانات, یہ ساری علامات بتا رہی تھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ رات ایسی ہے. اب تو اس بندے کی بات نے مجھے یقین دلوا دیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی آیا تھا اس رات اور اس مسجد میں اس نے انبیاء کرام کی امامت کروائی تھی. اچھا یہ ایک واقعہ ہے, حضور کی عظمت ہے, حضور کی شان ہے. اصل جو موضوع تھا میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اب یہ اس ہرقل قیصر روم کے سامنے یہ بات کرنا ابو سفیان کا, اور پھر اس پر اس پادری کی گواہی دینا, یہ سارا واقعہ کس چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ معراج جو ہے جسمانی ہے, منامی نہیں ہے. اگر یہ جسمانی معراج نہ ہوتا تو وہ پادری گواہی بھی نہ دیتا, سواریوں کے نشان بھی نہ ہوتے اور پتھر پر سوراخ بھی نہ ہوتا. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جمہور علماء کا شروع سے لے کر اب تک اس بات پر اتفاق ہے اور اسی طرف ان کا رجحان ہے کہ حضور نبی اکرم کو جو معراج کروایا گیا ہے وہ معراج منامی نہیں ہے, خواب کی کہانی نہیں ہے. حضور نے روح مع الجسد یہ معراج کیا ہے, مسجد اقصی سے, مسجد حرام سے مسجد اقصی, پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کے اوپر, پھر لامکہ, پھر وہاں پر اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے نا حضور کا معراج جسمانی ہے, پھر آگے کا جو سفر ہے اس میں جو حضور کی عظمت و شان ہے وہ سن کے نا پھر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ 2 جمعے رہتے ہیں, اس بات کو بڑھائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو آقا دو جہاں سرکار دو عالم کی محبت و